صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قصیدہ نور میں پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی چینل کا خصوصی سلسلہ ماہ ربیع النور شریف کی خوشی میں شروع کیا گیا ہے، اب اختتام کی طرف ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں تاکہ اجر و ثواب بڑھ جائے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ نیت کیجئے رضا الہی کے لیے، ثواب پانے کے لیے اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا، حسب موقع درود پاک پڑھوں گا، نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت نے اس قصیدے میں 59 اشعار لکھے ہیں۔ شعر نمبر 49 میں لکھتے ہیں، تاب حسن گرم سے کھل جائیں گے دل کے کنول، نو بہاریں لائے گا گرمی کا جھلکا نور کا، نو بہاریں لائے گا، نو بہاریں لائے گا گرمی کا جھلکا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، اے باغ ہستی کی بہار، پیارے آقا احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تپش، اس کی حرارت، اس کی گرمی سے دل کی بند کلیاں کھل کر یہ کنول بن جائے گا، اور اسی گرمی کے جھونکے سے ہمارے دل کی کائنات میں نئی بہار آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت،
اس کا مفہوم یہ علماء نے ہمیں بتایا کہ معمولی انسان جو ناچیز ذروں کی حیثیت رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں مہر قدس تک رسائی، مہر قدس کیا؟ اللہ کی دوستی، یا رسول اللہ آپ ہی کے واسطے سے ہوئی، آپ گویا حد اوسط ہیں جو صغرا کو کبرا سے ملا دیتی ہے، چھوٹی ذات کو بڑی ذات تک پہنچا دینے والے، ذروں کو آفتاب بنانے والے، قطروں کو سمندر بنانے والے، بے زر کو ابو ذر بنانے والے، بلال حبشی کو رشک قمر بنانے والے، اور گداؤں بے نواؤں کو بادشاہ بنا دینے والے، مخلوق کو اللہ سے ملانے والے، ہمارے آقا کی کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سبزائے گردوں جھکاتا بہر پاؤں سے برا، پھر نہ سیدھا ہو سکا آیا جو کوڑا نور کا، پھر نہ سیدھا ہو سکا، پھر نہ سیدھا ہو سکا آیا جو کوڑا نور کا، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کا ذکر ہو رہا ہے، آقا نور تو آقا کی سواری بھی نور، برق نہیں براق، بجلی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جس کا خلاصہ ہے، براق تھا یہ یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا نہا ہو گیا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، ایسی سپیڈ تھی اس کی۔ تو شب معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق کے پاؤں چومنے کے لیے جب آسمان آگے بڑھا، سبزی مائل آسمان آگے بڑھا تو جھک کر پابوسی کرنے لگا آقا کے براق کی، آقا کی سواری کی، تو نور کا ایسا کوڑا پڑا کہ آج تک جھکا ہوا کمر سیدھی نہیں ہوئی۔ آسمان دیکھا نا آپ نے، یہ اس طرح وہ کر ہوئے، اس میں نا ستون نہیں ہے کوئی، اس میں سبحان اللہ کوئی رکھنا نہیں ہے، مگر اس طرح وہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تاب سم سے چوندیا کر چاند ان قدموں پھرا، ہنس کے بجلی نے کہا، ہنس کے بجلی نے کہا، دیکھا چھلاوا نور کا، تو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ براق جو آقا کی سواری ہے اس کے کھروں کی چمک یہ گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا تھا، نورانی سواری، جنتی سواری، اس کے کھروں کی چمک سے چاند کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، یعنی وہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا، اور چاند آگے بڑھنے کے بجائے انہی قدموں میں واپس پلٹ آیا، تو بجلی نے منظر دیکھا تو چاند کو ہنس کے کہا، تو بھی اپنے آپ کو نور کہتا ہے، دیکھا چھلاوا نور کا، چھلاوا نور کا یعنی براق جو ہے وہ چھلاوا نور کا ہے، چھلاوا وہ ناز و ادا والا محبوب، جھونکا شوق و ترارا۔ بہرحال اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دید نقش سم کو نکلی سات پردوں سے نگاہ، پتلیاں بولی چلو، پتلیاں بولی چلو، آیا تماشا نور کا، تو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کی کیا شان ہے کہ آپ کی سواری کے پاؤں کے سم کے نشان دیکھنے کے لیے وہ نظر جو ہے 7 پردوں سے باہر آ گئی، تو آنکھ کی پتلیوں نے نظر کو دیکھے بغیر واپس کرتے ہوئے مزاحم کہا، اب واپس چلو، کیسا مزہ آیا، کیا نور کا پوری طرح نظارہ کر لیا؟ تو
تجھے کہا نہیں تھا ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا دیدار کا. یعنی اس رات شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کے سم میں ایسی روشنی تھی کہ نظر اس کو دیکھ نہ سکتی تھی. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عکس سم نے چاند سورج کو لگائے چار چاند پڑ گیا سیموں زر گردوں پہ سکہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ براق کے سم کا عکس جو تھا اس کا پرتو جو تھا وہ پڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قدم کے نشان نے چاند اور سورج کی روشنی میں اضافہ کر دیا. 4 چاند لگا دیے اور آسمان کے سونے اور چاندی، سونے چاندی کیا؟ چاند اور سورج. اعلیٰ حضرت اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان پر مدینے کے چاند کی غلامی کا ٹھپا لگ گیا. پڑ گیا سیموں زرے گردوں پہ سکہ نور کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا تو کیا عالم ہے کہ سیموں زر آسمان کا جو سونا چاندی ہے نا، سورج اور چاند، اس پر بھی نور کا سکہ جم گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگلا شعر تو بہت مشہور ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ چاند کیا ہے؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا ہے، یہ نور کا کھلونا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے 30ویں جلد میں 486 صفحے پر لکھا ہے، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ام مکرم سید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کے چچا جان، عرض کی حضور مجھے اسلام پر باعث اسلام لانے کی وجوہات میں حضور کا ایک معجزہ دیکھنا نصیب ہوا. وہ یہ، میں نے حضور کو دیکھا، حضور گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے، جس طرف انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا. میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا. اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الحمدللہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں. ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے، زمین میں آسمان میں نور والے کا حکم جاری ہے. تمام مخلوق الہی کو ان کے لیے حکم اطاعت اور فرما برداری ہے. وہ خدا کے ہیں، جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان پاک کھولی تو پہلا کلمہ کیا کہا؟ سنیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین. خصائص القبرا جلد 1 صفحہ نمبر 166 امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں آقا کے جھولے کو فرشتے ہلاتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کلام تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا. ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین کے جاموں میں ہے نیما نور کا. حسنین کریمین شہیدین جلیلین سیدین قمرین نیرین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کو آقا سے بہت پیار ہے تو آقا کے آل سے بھی بہت محبت ہے. تو اعلیٰ حضرت اس مبارک شعر میں لکھ رہے ہیں
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت تھی. کیا مشابہت تھی؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صورت کی مماثلت رکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے پاک سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا جان کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سر سے پاؤں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھی. یہ قدرتی مشابہت تھی. سنن ترمذی حدیث نمبر 3804، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. امام حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، اور امام حسین کی سینے سے ناخن پا تک مشابہت تھی. اور نور کی آمد، آقا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو ہم نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں.